بولو مرنا ہے نا. ایک بیٹی وہ جو مرتد ہو کہ ٹرین کی پٹری پہ کٹی ملی, اور ایک بیٹی وہ جس نے دین کے لیے بیٹے قربان کر دیے. توجہ ہے. ایک بیٹی وہ جس نے دین کے لیے بیٹی قربان کر دی. کیا دونوں کی زندگی برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں. جو مرتد ہو کے دنیا سے گئی اس کی تباہی ہی تباہی ہے, اور جس نے اولاد دین کے لیے لگا دی, خدا کی قسم رب کی رحمتوں نے بڑھ کے اس کا استقبال کیا ہے, بڑھ کے اس کا استقبال کیا. نوجوانوں آپ سے میری گزارش ہے, ہر بھائی اپنی بہن کی غیرت کا پہرے دار بن جائے. بنیں گے انشاءاللہ, بنیں گے. ہم غفلت کہاں کرتے ہیں. میں بیٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, نقاب کا مطلب ہے جسم کو چھپانا ہے جی. اس لیے تو نقاب پہنا جاتا ہے کہ تاکہ جسم کی حیت, بناوٹ, ساخت یہ چھپی رہے. اگر نقاب اتنا خوبصورت پہنا جائے کہ جسے خود لوگ مڑ کے دیکھیں تو پھر پردہ ہی کدھر رہ گیا. پردے نقاب سادے پہنے, کپڑے ڈھیلے ڈھالے پہنے. باپوں سے گزارش ہے, آج معاف کیجئے گا, کتنی آسانی سے ایک باپ بیٹی کو بے غیرتی کی اجازت دے دیتا ہے. سوچ بھی نہیں سکتے جہاں میں کہنے جا رہا ہوں. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ, ہوں گے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں چاہتا ہوں یہ کرسی ملی ہے تو اس کا حق ادا ہونا چاہیے. چاپلوسی کر کے, دلالی کر کے, جھوٹی باتیں کہہ کے, مذاق کر کے, ہنس کے, ٹھٹے اڑا کے محفل ختم کر دینا, اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے, اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. ہاں تو بہت غور سے میری بات سن میرے بھائی. کتنی آسانی سے ایک بھائی بے غیرتی کی اجازت دے دیتا ہے. پوری زندگی بیٹی شرافت سے رہتی ہے, سمجھ رہے ہیں, پوری زندگی بیٹی شرافت سے رہتی ہے. 18 سال کے بعد بھائی کی شادی آ گئی. اس نے اتنے چست اور فٹنگ کے کپڑے پہنے کہ گھر میں کسی نے اعتراض کیا, یہ کیوں پہنے؟ تو پہلے ماں وکالت کرتی ہے, چھوڑنا, شادی روز روز تھوڑی ہو رہی. ہاں یہ پہلی مرتبہ بیٹی کو بے غیرت بنایا جا رہا ہے, اور باپ کی رضامندی کے ساتھ کہ چھوڑنا, شادی روز روز تھوڑی ہو رہی. آج تو پہننے دے, دنیا پہن کے آئے گی, آج بیٹی کو پہننے دو. بیٹی نے ایسی بے غیرتی والے کپڑے پہنے کہ بیٹی کپڑے پہن کے بھی ننگی ہو گئی. اور اسی دن باپ اور بھائی کی آنکھوں سے غیرت کا پانی چلا گیا. جس کی اتر جائے لوئی اس کا کیا کرے گا کوئی. غیرت کی چادر ایک بار اتر جائے تو پھر کوئی اسے غیرت کے کمبل میں لپیٹ نہیں سکتا ہے. یہ سب سے بڑی بے غیرتی ہے. ہم نے بیٹیوں کو پہلے دن یہ کپڑے پہنائے, اور ستم والا ہے ستم یہ کہ بارات آئی تو استقبال کے لیے بیٹیوں کو آگے کر دیا. اس سے بڑی بربادی ہماری قوم کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. سوچے ذرا, سوچے ذرا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں جب معراج گیا, میں معراج کے سفر پہ تھا, میں جہنم کا میں نے دورہ کیا, میں نے جہنم کو دیکھا, اس میں ایک کنواں تھا. اس کنویں کے اندر سے میں نے عورتوں کے چیخنے کی آواز سنی. میں نے کہا جبریل یہ کون بدبخت عورتیں ہیں جو اس کنویں کے اندر ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کی محبوب آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہن کے بھی ننگی نظر آیا کرتی تھی. خود سوچ لو اب کدھر جانے کا ہے. جو کپڑے پہن کے بھی ننگی نظر آیا کرتی تھی. مفسرین فرماتے ہیں کپڑے پہن کے ننگی نظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم کے اعضاء نظر آئیں گے کپڑے پہننے کے بعد. آج معاف کیجئے, اگر کوئی شریف ذاتی, کوئی عزت والی پڑھی لکھی بچی ڈھیلے کپڑے پہن لے تو میری قوم کی بگڑی ہوئی بیٹیاں کہتی ہیں دیکھو کیسا جاہلوں والا لباس ہے, اولڈ فیشن ہے, دیہاتی لگ رہی ہے, الڑ لگ رہی ہے, کلڑ لگ رہی ہے. اتنے تانے دیے جاتے ہیں. جب غیرت مند بیٹیاں بگڑی ہوئی بچیوں کے ان تانوں کو سن کر کے گردن غیرت سے جھکا لیتی ہیں, مشیت کا نقیب آواز دیتا ہے اے میری بارشاہ بندی آج ان کے تانے برداشت کر لے, آج ان کی باتیں سن لے. جب تو میری بارگاہ میں حاضر ہوگی میں تجھے وہ مقام عطا کروں گا کہ یہ دیکھ کے دانتوں میں انگلیاں ڈالیں گی اور یہ افسوس کریں گی کاش ہم نے کل اسی بیٹی کی طرح نقاب پہنا ہوتا تو آج وہاں بھی عزت رہ جاتی, میدان قیامت میں بھی عزت رہ جائے. بہت زندہ باد, زندہ باد. میں ان بیٹیوں کے ساتھ کھڑا ہوں جو بیٹیاں اولڈ ماڈل کپڑے پہنتی ہیں. میں اپنی بات کروں. ہاں نتیجہ کیا نکلے گا, نئے دور کے کپڑے پہن کے بیٹیاں ننگی ہو گئی, باپ بھی دیکھ رہا, بھائی بھی دیکھ رہا ہے. اب کسی میں غیرت نہیں ہے, اور جب غیرت نہیں ہے پھر بیٹیاں گئی, پھر رونا کس بات کا ہے. پھر رونا بھی چھوڑ دو, آنسو بہانا بھی چھوڑ دو. بھائیوں سے میری گزارش ہے خدا کے واسطے, خدا کے واسطے, ہمارے گھر کے جھگڑے جو ہمارے پریوار کو توڑ رہے ہیں, ہمارے خاندانی جھگڑے جنہوں نے ہمارے پریوار کے ٹکڑے کر دیے ہیں, اس سے باہر نکل آؤ. باپ بیٹے کا نہیں ہے, بیٹا باپ کا نہیں ہے, بھائی بھائی کا نہیں ہے, ماں بیٹی کی نہیں ہے, بیٹی ماں کی نہیں ہے. اور اگر دوستانہ ہے بھی تو کتنا غلط دوستانہ ہے. بھائی بہن سے کہتی تو میرے راز پہ پردہ ڈال, میں تیرے راز پہ پردہ ڈال لوں گی. آج یہ تو امت کو دیکھنے تھے. خدا کے واسطے بیٹوں سے کہنا چاہوں گا باپ کی طاقت بنے, بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا باپ کی غیرت بنے, ماؤں سے کہنا چاہوں گا اولاد کی جنت بنے, اور باپ سے کہنا چاہوں گا اولاد کی ہمت بن جائیے گا. سبھی سے میرا اتنا کہنا ہے, بیٹے باپ کی طاقت بنے. ایک بندہ پودا لگاتا ہے نا, پودا, اس سے بھی امید لگاتا ہے بڑا ہوگا تو پھل کھانے ملیں گے.
اور 6 سال میں وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے، 6 سال میں وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے، پھر بندہ اسے حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر درخت آدمی امیدوں سے لگا لیتا ہے جبکہ 6 سال میں پورا ہو جاتا ہے، 8 سال میں پورا ہو جاتا ہے، پھر باپ بیٹوں کو کتنی حسرتوں سے پالتا ہوگا جس کا پھل 25-30 سال کے بعد کھانے کو ملتا ہے۔ سوچا کبھی ہم نے؟ آج کہہ دیتا نہیں میری ابا سے بنتی نہیں ہے، اگر تیری ابا سے نہیں بنتی تو سمجھ لے تیری اللہ سے نہیں بنتی ہے، یہ سیدھی بات ہے۔ واہ واہ واہ، میں اس لیے کہتا ہوں کم سے کم ایک بیٹے کو عالم دین بناؤ تاکہ آپ کا بڑھاپا اچھا ہو جائے۔ یہ دارالعلوم محبوب سبحانی یہ بلا وجہ کی عمارت نہیں، یہ جو آج 9 فارغ ہوئے ہیں میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ فاقے کے ساتھ تو مر سکتے ہیں، ماں باپ کی ناراضگی کے ساتھ نہیں مر سکتے ہیں، پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا قرآن ہمیں اتنا سکھا دیتا ہے کہ مر جانا لیکن باپ سے کبھی ناراضگی مول مت لینا۔ کم سے کم اتنا تو بیٹوں کو دے دو۔ ہم نے انجینئروں کی اولاد بھی دیکھی ہے، ہم نے ڈاکٹر اولاد بھی دیکھی ہے، ہم نے MBBS اولاد بھی دیکھی ہے، ہم نے بڑے بڑے وکیل دیکھے ہیں، ججز دیکھے ہیں جن کے ماں باپ کو ہم نے بڑھاپے میں روتا دیکھا ہے، لیکن یہ 6000 روپے کمانے والا قرآن کا حافظ، یہ 5 وقت نماز پڑھا کے 7000 مہینے میں لانے والا حافظ، خدا کی قسم جب گھر آتا ہے نا تو باپ کھڑے ہو کے استقبال کر کے کہتا بیٹے بھلے پیسے کم لایا ہے لیکن نیکیاں بھر بھر کے لایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت یہ سب سے بڑی دولت ہے جی، واہ واہ، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ بلا وجہ ماں باپ اپنی اولاد کو دین کے نام نہیں کرتے، اصل آخرت کی زندگی ہے۔ کون سی زندگی ہے بولیں؟ زور سے ہے اور زور سے ہے۔ پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ مسئلہ خراب ہے کوئی یا اتنی ٹھنڈ لگ گئی ہے کہ زبان نہیں کھل رہی ہے؟ اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ اگر آخرت کی زندگی اصل نہ ہوتی نا تو میرا حسین 6 ماہ کے اصغر کو کبھی شہید نہ کراتا۔ اگر آخرت کی زندگی اصل نہ ہوتی تو سیدہ زینب نے اپنے لال دین کے لیے نہ دیے ہوتے۔ اگر آخرت اصل نہ ہوتی تو حضرت امام حسن نے اپنے بیٹے حضرت قاسم کے گلے میں قربانی کا تمغہ نہ ٹانگا ہوتا۔ اگر آخرت اصل نہ ہوتی تو میرا حسین اکبر کے کلیجے سے برچھی نہ نکالتا۔ بتا دیا ان ساری قربانیوں کے آخرت اصل ہے، آخرت زور سے اصل ہے۔ اپنے بچوں کو دین کے نام کر دو۔ بیٹوں سے گزارش ہے خدا را باپ کے خلاف کبھی کھڑے نہ ہونا۔ باپ وہی کامیاب نہیں جو حسن بصری ہو، باپ وہی کامیاب نہیں جو اپنے وقت کا جعفر طیار ہو۔ ہر باپ اولاد کے حق میں یہ درجہ رکھتا ہے کہ 70 ولی بیٹھ کر کے اگر ایک طرف بد دعا کرنے لگ جائیں، ماں باپ دعائیں دینے لگ جائیں تو اللہ ولیوں کی تو ٹال سکتا ہے، ماں باپ کی نہیں ٹالا کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، آج یہ ضروری ہے ہم اپنے گھروں میں اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کریں۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، معاف کیجئے گا، ہمارے گھر پہ پولیس بعد میں آتی ہے، ہمارے گھر کا بندہ ہمارے خلاف پہلے FIR کرتا ہے۔ یہ کڑوی سچائی ہے۔ اور رونا اسرائیل کا ہے، رونا RSS کا ہے، رونا بجرنگ دل کا ہے۔ بھائی سب سے خطرناک تو ہمارے لیے ہم ہیں۔ لا کے رکھ لو ایک پھل کاٹنے کا چاقو۔ ایک پولیس والے نے بیان دیا تھا کہ تمہاری مخبری کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو 500 روپے میں بک جایا کرتے ہیں۔ آج یہ ہماری کنڈیشن ہے۔ جن لوگوں کے ایمان کو بادشاہت کی کرسی نہ خرید سکی، واہ واہ، پوری زندگی کا سودا نہ خرید سکا، آج وہ 500 ٹکے پہ بک جاتے ہیں۔ اگر ایک ہوم گارڈ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے اور سناؤ کیا چل رہا، کہہ رہا کام کی بات بتاؤں، ہمارا جو چچیرا بھائی ہے نا وہ اتنا بڑا چاقو لے کے آیا، ایک کندھے پہ ہاتھ آ جائے، سچ ہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، جھوٹ پھنسایا کرتے ہیں۔ اسلام کسی فساد کی اجازت نہیں دیتا، اسلام قتل ناحق کی اجازت نہیں دیتا، اسلام نے حدوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ان لوگوں پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا جو اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ لیکن ہم تو اپنوں کے ہی خلاف کھڑے ہو گئے، ہم تو اپنوں کے ہی خلاف کھڑے ہو گئے۔ جتنے مقدمے ملیں گے تمہیں ہمارے لوگوں کے خلاف ملیں گے۔ خدا کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے، خدا را اگر نفرتیں ہو گئی ہیں تو معافی تلافی کر لو، معافی تلافی کر لو۔ حضور کے ایک صحابی کو پکڑا گیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ پکڑے گئے، ٹانگا گیا۔ جانتے ہو جب ٹانگا گیا تو ان سے کہا گیا تھا سنو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ پہ تمہارا نبی ہو اور تمہاری جان بچ جائے؟ تو جانتے ہو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا بڑی بات تم نے کر دی، یہاں تو جان کی قربانی کی بات کرتے ہو۔ کہا کہ اللہ مجھے اگر کروڑوں بار زندگی دے میں اسی طرح ٹانگا جاؤں، اسی طرح بار بار کاٹا جاؤں، میں تب بھی یہ گوارا نہیں کروں گا میرے محبوب کے پیر میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ میری کروڑوں زندگیاں اس تکلیف پہ قربان جو ایک کانٹے کے ذریعے میرے محبوب تک پہنچے. یہ ایمان تھا ان کا. تیروں سے چھلنی کیا گیا. کہا آخری بار میرا رخ میرے حضور کی طرف کر دو تاکہ جاتے جاتے آخری بار اپنا دیار سے اپنا حال کہہ کے چلا جاؤں. یہ عشق تھا ان کا. اور آج ایک چائے پہ بک جاتے ہیں, ہر تھانے کے آگے 4 ٹھلوے ٹہلتے رہتے ہیں, کام نہ ہوتا ہو تو ہم کراتے ہیں. دلال بیٹھے رہتے ہیں, بچوں کو حلال کھلاؤ حلال, ورنہ بڑھاپے میں وہ جوتا چلائیں گے کہ کسی پیر کا تعویذ تمہارے بیٹے سے تمہیں نہیں بچا سکتا ہے. بے شک واہ واہ ہاں جی, پیر صاحب کہہ رہے 1199 پہ دے, ایسا تعویذ کروں گا للہ تیرے پیچھے پیچھے پھرے گا, اس کا للہ خود اس کے خلاف کھڑا ہے. واہ ہم اندھے ہو گئے. واہ واہ گھروں میں وقار سکون تعویذوں سے نہیں آنا ہے, حضور کے دیے ہوئے دین سے آنا ہے. کیسے آئے گا حضور کے دیے ہوئے؟ زور سے, حضور کے دیے ہوئے دین سے آئے گا جو مصطفیٰ نے عطا کیا ہے. اس دین کے ذریعے ہمارے گھروں میں سکون آئے گا. ہم سکون ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, کہہ رہے نیند کی گولی دے دیے ذرا, کیونکہ بیوی سے ایسا جھگڑا ہوا ہے نیند نہیں آ رہی, دوا کھا کے بے ہوش ہوگا, نیند پھر بھی نہیں آنی ہے. کہا پھر کیسے آنی ہے؟ کہا سن, پھر وہ کرنا جو میرے نبی نے کیا ہے, وہ کر جو ہمارا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے. اگر نیند نہیں آتی تو وضو کر, 2 رکعت نماز ادا کر, پھر لیٹ. تجھے لیٹنے میں دیر لگے گی, رب کو دل کو قرار دینے میں دیر نہیں لگے گی. جدھر سکون لینا تھا لیا ہی نہیں, اور ملتا کدھر سے, کبھی مدرسے گئے ہی نہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے, معاف کیجئے گا, کتنے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یہ مدرسے بند ہونے چاہیے. کتنے لوگ کہتے ہیں مدرسے بند ہونے چاہیے. مولویوں کے کھانے کمانے کے طریقے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, اس مدرسے میں میرے خیال سے تقریباً 9 لوگوں کا اسٹاف ہے. کیوں کر سب کتنے؟ زور سے بولو, کتنے لوگ ہیں؟ سارے بولیں کتنے؟ پیچھے والے بھی سن رہے ہیں میری بات, کتنے لوگ ہیں؟ 9. قاری صاحب قبلہ, روح روا, بے پناہ قربانیاں, محبتیں حضرت کی اور ان کے پورے اسٹاف کی, ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے اداروں سے 1-2 فارغ ہوتے ہیں. آپ کے دارالعلوم محبوب سبحانی نے 9 حافظ قرآن آپ کو دے دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کتنے دیے؟ 9 دیے. پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, سارے پیار کرنے والے نہیں ہوں گے مدرسے کو. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بنیاد کھسکانے کی سوچتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا نور خدا کے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. واہ 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 فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ہے جی, یہ چلتا رہے گا. اور یہ آج کی نہیں ہے پیداوار مدرسے, یہ قاری صاحب کے ذہن کی پیداوار نہیں, یہ قاری نثار صاحب کے ذہن کی پیداوار نہیں, یہ علماء کے دماغ کی پیداوار نہیں. مدرسے اتنے ہی پرانے ہیں جتنے مصطفیٰ جان رحمت کی تاریخ پرانی ہے. واہ واہ یاد رکھیے گا, یہ جو 9 ہیں 9, محفل میں ان کے ابا بھی ہوں گے, بھائیے بھی ہوں گے, اگر اچھے اخلاق والے ہوئے تو چچا بھی ہوں گے, اگر حسد جلن نہ ہوگا تو تاؤ بھی آئے ہوں گے, اگر چغل خوری کم ہوگی تو خالہ اور پھوپیاں بھی آئی ہوں گی. ہوں گے کہ نہیں حضرت؟ یہ بولو. لیکن یہ تمہارے بیٹے بعد میں, بھتیجے بعد میں, پوتے بعد میں, بھائی بعد میں, لاڈلے بعد میں, محمد عربی کے چہیتے اور پیارے یہ پہلے بن چکے ہیں. واہ 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 بہت خوب. واہ یاد رکھیے گا, یہ مصطفیٰ کے پیارے. میں نے عمارت دیکھی, کلیجہ ٹھنڈا ہوا. حضرت نے ارادہ بتایا, آنے والے دور میں ارادہ یہ ہے کہ ہم اس کو نرسری اسکول میں تبدیل کریں گے, ایک عظیم عمارت مدرسے کے لیے بنائیں گے. یقین کریں, آپ کے دارالعلوم مینائیہ میں گیا, اتنا کلیجہ ٹھنڈا ہوا, خدا کی قسم میرے دل سے دعا نکلی, کاش ہمارا ہر ادارہ ایسا ہی ہو جائے. واہ 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 جنہوں نے دیکھا ہے وہ تائید کریں گے. ہمارے ادارے اتنے اچھے ہونے چاہیے, بے شک صفائی کا خیال مکمل ہونا چاہیے, طور طریقے رہن سہن بہت عمدہ ہونا چاہیے. لیکن کب ہوگا؟ جب ہمارا تعاون اچھا ہوگا, جب ہمارا تعاون اچھا ہوگا. گھر وہی زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں جن کی انکم اچھی ہوتی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہے نا؟ ممبئی میں جا کے کباڑا بیچا, لمبا کام کیا, پیسہ اچھا ہو گیا, بہرائچ گونڈا بستی میں آ کے بلڈنگ بنا دی ہے, بھلے ہی سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لی, لیکن کہلائے تو سیٹ گئے نا. پیسہ ہوتا تو رنگت بدل دیتا ہے. اصل کیا ہے؟ سرمایہ, پیسہ, انکم, یہ اثر ہے. لیکن معاف کیجئے گا, پہلے صرف زکوٰۃ مدرسوں کو ملتی تھی حضرت, اب تو زکوٰۃ بھی پیر صاحب لے جاتے ہیں. ایک پیر صاحب کو دیکھا, کھال اکٹھی کرتے گھوم رہے تھے قربانی. یہ دن امت کو دیکھنے تھے, یہ جنت میں لے کے جائیں گے جو کھالے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. ایسے مریدوں کی کہانی ہے. خود پیر صاحب پڈے بن جاتے ہیں اسے کھینچنے کے چکر میں. بابا
ہماری قوم کے یہ امام، یہ مدرسہ پڑھانے والے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک رات میں بستر پہ لیٹ کے بٹن دبا کے حافظ بنائے گئے ہیں؟ ایک رات میں کچھ دم کر دیا اور حضرت بابا فرید کی طرح سارے حافظ بنا دیے گئے؟ ایسا نہیں ہوا ہے. کسی پہ 3 سال کی محنت لگی ہے، کسی پہ 4 سال کی محنت لگی ہے، کسی کے لیے 2.5 سال استاد نے رت جگہ کیے ہیں، کسی کو 3 سال تک 3 بجے رات کو اٹھا کر کے پڑھایا گیا ہے، تب جا کے رب نے یہ مقام عطا کیا ہے. نہیں ابھی نہیں، ایسے بھی نہیں حافظ کو یہ رتبے ملے ہیں. بلکہ سنو، جب ہمارے بیٹے سردی کے موسم میں صبح اٹھ کر کے گیزر کے گرم پانی سے وضو کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، تب یہ قرآن والے 3 بجے رات کو اٹھ کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے یہ مخملی گدوں پہ نہیں بیٹھا کرتے ہیں، VIP قالین نصیب نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک ڈھاٹ کے پھٹے پہ بیٹھ جاتے ہیں. کچھ نہیں ملتا ہے تو مسجد کے ٹھنڈے فرش پہ قرآن لے کر کے بیٹھ جایا کرتے ہیں. خدا کی رحمت ان پہ برسا کرتی ہے. ہم نے تاریخ کے وقت پلٹ کے دیکھا ہے، خدا کی قسم مکھن پراٹھے کھانے والے اتنا کامیاب نہیں ہوتے ہیں جتنا دال کھانے والے، کم نمک مرچ کے کھانے والے کامیاب ہو جاتے ہیں. لوگوں نے دعوے کیے تھے جنہوں نے مکھن پراٹھے کھائے ہیں وہ چاند تک پہنچ گئے ہیں، جنہوں نے مکھن پراٹھے کھائے ہیں وہ آسمانوں تک چلے گئے ہیں. میں نے کہا سن، تجھے مبارک ہو مکھن پراٹھے، تیرے مکھن پراٹھے والے چاند تک جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو دال چاول کھاتے ہیں وہ چاند تک نہیں بلکہ چاند بنانے والے خدا تک پہنچ جایا کرتے ہیں. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. واہ واہ واہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد. لگو ان سے، بہت جڑ جاؤ ان سے. ایسے نہیں بڑی محنتیں لگی ہیں. اور واہ یہ واہ. طلبہ بیٹھے ہیں نیچے سے اوپر تک جتنے بیٹھے سب سے گزارش کروں گا، پیر ہاتھ پکڑ کے ایک بار کہتا میں نے تجھے بغداد والے کے حوالے کیا، ٹھیک ہے جی، ایک بار کہتا ہے تو ہم ہر سال اس سے 500 روپے کا مسافہ کرنا واجب سمجھتے ہیں. اور ایک استاد، طلبہ سنیں میری بات، پیر سے ہر سال میں 500 روپے کا مسافہ کرنا لازم سمجھتے ہیں. اور ایک استاد جو مٹی کے ڈیلے کو سونا بنا دیتا ہے، ہم کبھی سال نہیں 10 سال میں بھی اس کی گلی کا چکر لگانا نہیں چاہتے. آپ کو میں بتا دوں یہ رتبے اگر آپ کو ملے ہیں تو گھٹنے رگڑنے سے نہیں، استاذ کے جوتے اٹھانے سے ملے ہیں. میں طلبہ سے گزارش کروں گا آپ کہیں بھی چلے جائیں، اللہ کرے آپ کے مقدر بلند ہوں اور آپ اعلیٰ سے اعلیٰ زمین پہ بیٹھ کر کے حضور کے دین کی خدمت کریں، لیکن آپ جتنے چاہو بڑے ہو جاؤ، کبھی استاذ کے سامنے بڑے ہونے کی کوشش مت کرنا، ورنہ جو رب بنانا بڑا بنانا جانتا ہے وہی رب گھٹانا بھی جانتا ہے. یہ خیال رکھیے گا. اور وہی طلبہ، وہی شاگرد اعلیٰ رتبے پہ فائز ہوتے ہیں جو استاذ کی جوتیاں جتنی زیادہ اٹھایا کرتے ہیں. اگر سارا علم کتابوں سے آتا نا، سارا علم اگر کتابوں سے آتا تو پھر استاذ کی ضرورت نہیں. آج ہر فن کی کتاب آپ کی آسان زبان میں موجود ہے، سارے گھر بیٹھے مولوی ہو جاتے. لیکن آج تک میں نے کسی کو گھر بیٹھے مولوی ہوتے نہیں دیکھا ہے. پتہ چلا خالی کتابوں کا کمال نہیں، استاذ کی نظر عنایت کا کمال ہوتا ہے. اور ان بچوں کے جو ماں باپ ہیں ان سے کہوں، کئی بار ہوتا ہے کہ ایک جوڑا اور 500 روپے دے کر کے سمجھتے ہیں ہم نے استاذ کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سب سے بڑی قسم میں نے اٹھائی ہے، جو احسان آپ کے بیٹے کو حافظ بنا کے اس علماء کی جماعت نے کیا ہے نا، اس کے بدلے میں اپنے جسم کی کھال اتار کے اس کا جوتا بنا کے بھی اگر استاذ کو پہنا دو پھر بھی اس احسان کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا ہے. تو سب سے میری گزارش ہے اپنے حقوق کو پہچانے، باپ بیٹے کو حق کو پہچانے، بیٹا باپ کے حق کو پہچانے، استاد شاگرد کو پہچانے، شاگرد استاد کو پہچانے، ماں بیٹی کے رشتے کو سمجھے، بیٹی ماں کے رشتے کو سمجھے، بھائی بھائی کے رشتے کو سمجھے، بہن بھائی کے رشتے کو سمجھے. اور ایسے ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، ایسے اکٹھے ہو جاؤ کہ دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے جیسا 1450 سال پہلے نبی نے کھڑا کر دیا تھا، آج بھی امت اسی طرح سے کھڑی نظر آ رہی ہے. کریں گے انشاءاللہ محبت ایک دوسرے سے. بیٹیوں سے گزارش ہے، خدا کی قسم 60 سالہ 65 سالہ 70 سالہ زندگی میں کچھ نہیں رکھا ہے، مر جانا ہے. زندگی ایسی گزار کے جاؤ کہ قبر میں پہنچو تو تمہاری قبر کو خدا اپنے کرم سے پہلے جنت کا ایک باغیچہ بنا ڈالے. نوجوانوں سے گزارش ہے ایسی زندگی گزار کے جاؤ جب انتقال ہو تمہارا جنازہ نکلے لوگ پوچھیں کون جا رہا ہے، کس کی میت ہے اور کیسی زندگی جی کے گیا ہے، تو لوگ بھلے تیری تعریف کریں یا نہ کریں، تیرے جنازے کی خوشبو یہ اعلان کرتی چلے، لہد میں عشق رخ شیخ داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے عطا کردہ فرامین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس جو ہے اغلاط ان کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ، پھروں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی. سبحان اللہ. کدھر ہیں عالم بھائی؟ جلوہ تو دکھاؤ ان کا. کون سے والے؟ سبحان اللہ. کھڑے ادھر 1 منٹ. کیا بات ہے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. پرانا جلسہ ہے تو انہوں نے سوچا
مدرسے کو ایڈ کر دیں تاکہ مدرسے کے جلسے کا خرچہ بچ جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک بندہ محفل میں سے ذرا نعرہ لگا دے سبحان اللہ. لگائے کوئی کھڑے ہو کے ایک نعرہ. سلامت رہیں جیو آپ. سبحان اللہ. اللہ برکت عطا کرے. یہ دیکھیے گا میں عرض کر دوں کہ بھرے سمندر سوکھتے نہیں، دینے والے کبھی چوکتے نہیں ہیں. ماشاءاللہ حضور کے مدینے جا رہے ہیں لیکن اتنا اچھا کام کر کے جا رہے ہیں. حضور کی جالیوں پہ پہنچیں گے اور حضور کہیں گے میرے لیے کیا لے کے آیا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں محبوب تیرے قرآن کے 9 حافظ بنے تھے، ان کے جشن کا خرچہ میں اٹھا کے آ گیا. کچھ تو تحفہ لے کے جائیں گے نا، کچھ تو تحفہ. ایسے بھی حاجی ہیں جو یہاں سے سامان بیچنے لے کے جاتے، ایئرپورٹ پہ پکڑے جاتے، پھر رگڑے جاتے، پھر ذلیل ہو کے آتے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے ہیں جی. تو یہ جائیں گے عالم بھائی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضور کے روزے پہ پہنچو گے، حضور کہیں گے کیا لایا ہے. حضور تیرے مہمان تھے، ان کا جو خرچ تھا وہ اپنی طرف سے اٹھا کے آیا ہوں. میں جشن قرآن منا کے آیا ہوں، میں جشن قرآن منا کے آیا ہوں اور محبوب تیرے گھر کی ذمہ داری نبھا کے آیا ہوں. کاش آقا کہتے ہیں سن تو اپنی ذمہ داری نبھا کے آگے آگے، ہم اپنی ذمہ داری نبھا کے تجھے واپس کریں گے. ہم اپنی ذمہ داری نبھا کے واپس کریں گے. اور حضور ان کو واپس بھیجیں. پھر جب یہ آئیں پھر یہاں رہیں تو پھر ان کی زندگی کا حال یہ ہو کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یقین کریں عالم بھائی، میں نے شعر بہت دیکھے اور اللہ کا شکر ہے میں بچتا ہوں. مجھ سے کئی بار میرے احباب کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کو فون کر لو، فلاں کو کر لو. مجھے گھن آتی ہے ایسے لوگوں سے جو علماء کو یا کسی بھی شخص کو پیسے کے ذریعے خریدنا چاہتے ہیں. کلیجہ ان کے لیے کھل جاتا ہے جو حضور کے دین کے لیے کلیجہ کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں جاؤ، گارنٹی دے رہا ہوں آپ نے لاکھوں کروڑ روپے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے، وہ سارے خرچے میں گئے ہوں گے، لیکن یہ جو آج حضور کے دین پہ آپ لگا کے جا رہے ہیں اس کا صلہ مدینے میں بھی ملے گا اور جب قیامت میں آؤ گے وہاں بھی اس کا صلہ عطا کیا جائے گا. ہاں جی. یہ پوری محفل کا خرچ عالم بھائی نے اٹھایا. ان تمام علماء کو بلایا. سچی بات ہے کہ ایک طالب علم کسی بستی سے گزر جائے اللہ 40 دن کا عذاب اٹھا دیتا ہے. اور جس بستی میں طالب علم نہیں اتنے سارے علماء کے قدم پڑے ہوں اس بستی میں برکتوں کا عالم کیا ہوگا. آپ کو بھی وظیفہ دے دوں. آپ سوچ رہے ہوں گے میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ عالم بھائی کا پہلا اور آخری عمل ہے. یقیناً یہ ایسے عمل کرتے رہتے ہوں گے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو اس لائق بنایا ہے. ہر تجارت میں گھاٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ سے کی ہوئی تجارت میں کبھی گھاٹا. 26 سال پہلے کیا بات ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ 26 سال پہلے یہاں جلسہ ہوا تھا. حضور شارح بخاری یہاں تشریف لائے تھے. علامہ شریف الحق صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں تشریف لائے. یہ زمین بڑی برکتوں والی زمین ہے نا. تو میں بات کروں تو بڑا وقت لگ جائے گا، بس اتنا کر لیجیے گا. کتنے لوگ امیر بننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں. اٹھاتے جلدی سے ہاتھ جتنوں کو امیر بننا ہے. یا اللہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں سب کو امام زین العابدین کے در کے صدقے میں امیر بنا دے. جو بات میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی تھوڑا بہت عطا فرما دے. بڑے ہوشیار لوگ ہیں. کچھ نے دعا سن کے ہاتھ اٹھائے. اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوں اور دعا ہو رہی ہو تو پھر سمجھ لینا بیڑا پار ہونے والا ہے. ایسے لوگ آمین کہنے والے ہوں. فرمایا جہاں 40 لوگ ہوتے وہاں ایک ولی ہوتا ہے اور جہاں 80 بیٹھے ہوں وہاں تو 2 ہوں گے کم سے کم ہے نا. اور جہاں 120 بیٹھے ہوں وہاں جلدی بولو کتنے ہو گئے. 120 میں کتنے، 160 میں 4 ہے نا. تو اندازہ لگا لو یہاں کتنے اللہ والے بیٹھے ہوں گے. اللہ سب کو سلامت رکھے. امیر بننا چاہتے ہیں تو مدرسے سے جڑ جائیے گا. یہ امیر بننے کا آسان طریقہ ہے. اور میرے وہ بھائی جو میسج ڈالتے ہیں کہ برکت نہیں ہو رہی ہے حضرت کچھ بتا دیں، میں بار بار بتاتا ہوں اگر چاہتے ہو برکت ہو تو ایک قرآن والے کا خرچہ اٹھا لیا کرو. اللہ اتنا دے گا کہ تمہاری نسلوں سے کھایا نہیں جائے گا. کریں گے انشاءاللہ کریں گے. قرآن والوں سے پیار کرو، اپنے ایمان میں مضبوط رہو. ٹھیک ہے. کاش وہ دن آئے ہمارا انتقال ہو تو ہم یہ کہتے ہوئے جائیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. دستار بندی کا منظر قریب ہے. سارے لوگ کلمہ. کوئی تمہیں فریج میں پیک کر دے گا، کوئی تمہیں کتوں کو کھلا دے گا، کوئی تمہاری بوٹیاں سمندر میں ڈال دے گا. ان پہ بھروسہ کر کے کہتی ہو ہمارا جسم ہماری مرضی ہے. آج تجھے بتاؤں میرے نبی نے تجھ سے کتنا پیار کیا ہے. صحابہ فرماتے ہیں حضور جلوہ گر ہیں، ہمارے بیچ آقا بیٹھے ہوئے ہیں، آقا ہم سے محو گفتگو ہیں، ہم مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں. اچانک میں مصطفیٰ کے لب مبارک کھل جاتے ہیں. آقا کریم کہتے ہیں میں حاضر ہوں. پھر تھوڑی دیر چپ رہے، پھر کہا آقا نے میں حاضر ہوں. پھر سرکار نے کہا میں حاضر ہوں. صحابہ کہتے ہیں ہمیں آواز دینے والے کی آواز تو نہیں سنائی دیتی تھی لیکن مصطفیٰ بار بار کہتے تھے
मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। हम समझ रहे थे कि जो हम नहीं देख रहे हैं वो मुस्तफ़ा देख रहे हैं, जो हम नहीं सुन पा रहे हैं वो मुस्तफ़ा सुन रहे हैं। कहते हैं सरकार दो आलम अचानक अपनी जगह से उठे और बड़ी तेजी के साथ निकल जाते हैं। सहाबा कहते हैं हमें डर था कोई दुश्मन मुस्तफ़ा को अकेला देख के नुकसान ना पहुंचा दे, हम भी आका के पीछे पीछे चले, लेकिन कहते हैं सरकार की रफ्तार इतनी तेज थी कि हम आका के पीछे तो चले लेकिन सरकार नजर नहीं आए। कहते हमें रास्ते का पता नहीं। सहाबा बताओ जब रास्ते का पता नहीं है तो फिर हुजूर का पता कैसे मिला? कहते हम लंबी लंबी सांसें लेते, जिस गली से खुशबू आती जाती हम अपना रुख उधर कर देते थे, नबी की खुशबू बताती थी लोगों नबी इधर से गुजर के गए हैं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा है उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ मेरी बेटी तुझे बताऊं नबी ने कितना प्यार किया है, हुजूर ने कितना प्यार किया है। सुन, सहाबा कहते हुजूर दौड़ गए, हम पीछे से दौड़ गए, हमने जाके देखा हुजूर एक दरवाजे पे खड़े, हुजूर एक दरवाजे पे खड़े। आका करीम ने दस्तक दी, कौन है दरवाजे पे? हुजूर फरमाते हैं बेटी अभी तूने कहा ना काश मेरा कोई बाप होता, मैं आ गया हूं। सहाबा कहते हमने वहां नहीं सुना था, अब आका की ज़बानी सुन रहे। बेटी अभी तूने कहा ना काश मेरा बाप होता, मैं आ गया हूं। उसने कहा कि अगर मेरा बाप इतना अच्छा होता तो मैं यहां ना होती। हुजूर फरमाते हैं चल तूने ये भी तो कहा था काश मेरा भाई आता। हुजूर कहते हैं मैं आ गया हूं। उसने कहा मेरा भाई अगर इतना गैरत वाला होता तो मैं यहां ना होती। कहा हुजूर ने फरमाया फिर तूने ये भी तो कहा था काश कोई तो हमदर्द होता। हुजूर फरमाते मैं आ गया हूं। जब इतना सुना बच्ची ने कहा दरवाजा खुला अंदर आ जाए। हुजूर अंदर तशरीफ लेके गए, बच्ची को देखा आंख में आंसू है, बेकरार है। हुजूर ने फरमाया बेटी खैर है? उसने हुजूर के चेहरे को देखा, देख के कहने लगी आज तक आपको कभी नहीं देखा, आप कौन है? हुजूर ने फरमाया मुझसे न पूछ मैं कौन हूं, तू बता तेरी आंख में आंसू क्यों आ गए हैं? आप अंदाजा लगाइए, मेरा महबूब कहता है तू बता बेटी तेरी आंख में आंसू क्यों आ गए हैं? बच्ची ने रोना शुरू किया। उसने कहा कि मैं एक यहूदी की खरीदी हुई बांधी हूं, उसके दर की कनीज हूं मैं, मगर रोना इस बात का है कि मेरा बाप मुझे तब बाजार में बेच गया जब मैं 7 साल की थी, आज 10 साल पूरे हो गए। मैं जिन मुश्किलों से गुजर रही हूं मैं किसी से कह भी नहीं सकती हूं। हुजूर फरमाते हैं रो क्यों रही है? उसने कहा रो इस बात पे रही हूं कि काम ज्यादा है, सख्ती भी ज्यादा है और तबीयत अलील है। मेरे नबी ने फरमाया क्या चाहती है? उसने कहा काश कोई मुझे छुटकारा दिला देता। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल सारा सामान बांध दो। सामान, आटे की गठरी अलग, गेहूं की गठरी अलग, जो उस वक्त जो था या जो पीस रही थी उस चीज की गठरी अलग, 2 गठरियां बनी। हुजूर ने हाथों में ले ली, सुने जरा, हुजूर ने हाथों में ले ली और लेके चलने लगे। सहाबा ने कहा ये बोझ हमें दे दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया ना, ये मेरी बेटी का बोझ है, आज मोहम्मद को उठाने दिया जाए, आज मैं इसका बोझ उठा रहा हूं। हुजूर ने लिया, फरमाने लगे बता कहां रहता तेरा मालिक? बच्ची ने इशारा किया, सुने गौर के साथ, बच्ची ने इशारा किया फलां जगह पर उसकी पहाड़ी के पीछे मकान है, वहां रहता। सरकार फरमाते हैं चल बेटी वहां लेके चल। अल्लाह अकबर। बच्ची आगे आगे, सरकार पीछे पीछे, सहाबा पीछे पीछे आ रहे हैं। चलते चलते उस यहूदी के मकान के करीब तक पहुंचे। वो अपनी मकान की छत पर बैठा हुआ था, अचानक आने वालों को देखता है, आंखें मसलने लग जाता है, गौर कर रहा है। ये दूर से आने वाली एक जमात तो नजर आती है लेकिन एक चेहरे के अलावा कोई चेहरा साफ नजर क्यों नहीं आ रहा है? सारे चेहरे धुंधले हैं लेकिन एक चेहरा इतनी दूरी से भी साफ नजर आ रहा है। वो देखता रहा। कुछ देर हुई तो ये करीब आई जमात और इस जमात में सबसे आगे मेरे मुस्तफा जलवागर हैं। उसने दरवाजा खोला, कहा कौन हो तुम लोग? आका करीम ने कहा था कि सुनिए बच्ची तू खरीद के लाया था? कहा हाँ मैं खरीद के लाया था। आका कहते हैं बता इसे बेचेगा कितनी कीमत में? उसने कहा कौन खरीदेगा? कहा मैं खरीदने के लिए आया हूँ। उसने कहा आपका नाम क्या है? मेरे नबी ने कहा मेरा नाम मोहम्मद है। कहा बाप का नाम क्या है? कहा बाप का नाम अब्दुल्ला है। कहा माँ का नाम क्या है? कहा माँ का नाम आमीना है। उसने कहा सौदाबाद में होगा, जरा ठहरो मैं किसी मुश्किल में आ गया हूँ। अंदर गया, पुरानी किताब उठा करके लाया, वर्क पलटता जाता है, मुस्तफा के जलवे देखता जाता है और जलवे देखने के बाद उसने बुलाया अपने मेहमानों को, घर वालों को, कहा जिसका ऐलान हमारी किताबें करती रखी है आज वो हमारे दरवाजे पे चल के आ गया है, जिसका ऐलान पहले नबियों ने किया है आज वो हमारे दरवाजे पे आ गया है। सब परेशान थे, क्या कहना चाहते हो? कहा सुनो, जिस आखिरी नबी का ऐलान हमारी किताबों ने किया है ये वही पैगंबर है। कहा तुमको कैसे पता है? कहा हमारी किताबें बता रखी हैं जो आखिरी पैगंबर होगा उसकी शान का आलम यह होगा कि वो मरने वाली बेटियों को जिंदगी अता करेगा, वो कैदियों को आजादी दिलाएगा, वो गुलामों को रिहाई का परवाना देगा, वो बेकरारों का करार बन के आएगा, वो बेसहारों का सहारा बन के आएगा। और हमारी किताब बताती है अल्लाह ने उसको ऐसा हुस्न दिया होगा कि जहां से देखोगे वहां से उसका चेहरा साफ नजर आएगा। का एक लाइन पढ़ के देख लो और इनकी आदतें मिला के देख लो। मेरे नबी ने कहा जल्दी कर बता इसकी क्या कीमत
چلے گا قدم پکڑ کے کہا محبوب اس کی قیمت کچھ دے یا نہ دے مجھے کلمہ پڑھ کے غلامی میں قبول فرما لیجئے گا. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے, میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے. آقا کہتے بتا اب اس کی کیا قیمت لے گا؟ اس نے کہا سرکار اب یہ کی نہ کی میں بھی آپ کے در کا غلام ہو گیا ہوں. آقا حقیقت تو یہ ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے بھائی میرے نبی نے یہ عزت بیٹیوں کو عطا کی اور آج بیٹیاں یہ صلہ دے رہی ہیں, آج یہ صلہ دے رہی ہیں بیٹیاں. اسلام کے نام پہ کلنک بن گئی کچھ بیٹیاں. لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم تم نہیں, ایک نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں مسلم بیٹیاں بھی مرتد ہو جائیں تو میرے نبی کے دین پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. دین کو ہماری ضرورت نہیں, ہمیں دین کی ضرورت ہے. یہ یاد رکھیے, ہمیں دین کی ضرورت ہے. ہم اپنے گھروں میں دین لے کر کے آئیں, اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دیں. دو حقیقتیں ایسی ہیں جس سے کوئی چھٹکارا ہی نہیں. نمبر ایک موت, نمبر دو قبر. یہ دو حقیقتیں ایسی ہیں جس سے کوئی چھٹکارا. بولو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟